भाई करप्शन जिसने की है वो 190 मिलियन पाउंड 60 अरब का जवाब दे। रियासती दहशत गर्दी जिसने की है वो शोहदा की यादगारों को अल्लाह माफ़ी दे, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ज़मीन पर फेंक कर तोड़ कर उनको ठुड्डे मारते रहे और हदायत इमरान खान साहब से लेते रहे। ये वो मास्टर माइंड था जो रियासती दहशत गर्दी के अहकामात जारी कर रहा था। दहशत गर्दी का मुकदमा उस वक़्त बनाया जब हमने आवाम को बताया कि ये लॉन्ग मार्च करते हुए वफाक पर दहशत गर्दी करने आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो दूसरों पर दहशत गर्द होने का और दहशत गर्दी करने के पर्चे बनाते रहे और खुद 9 मई को रियासत पर चढ़ दौड़े, रियासती दहशत गर्दी की, शोहदा के मुजस्मे सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे, उनकी यादगारों को तोड़ा, रेंजर्स की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस और रेंजर्स के सर पर पेट्रोल बम मरवाए, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें जलाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों पर, अपने सियासी मुखालफीन पर दहशत गर्दी के पर्चे बनवाए और आज उस केस में हम अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। मतलब ये कि दूसरों को दहशत गर्द कहने वाला, उन पे दहशत गर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। और एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे 3 दफ़ा, करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह ना लेने का इल्ज़ाम है, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को पैनमा के ऊपर अपनी कुर्सी से हटाया नहीं गया था। अपने बेटे की कंपनी जो कि 2001 में और 2005 में रजिस्टर हुई, जब नवाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे और मुल्क में डिक्टेटरशिप थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक़्त वो कंपनी हिल मेटल जो थी वो रजिस्टर हुई और इल्ज़ाम क्या है कि उस कंपनी से मियां नवाज शरीफ साहब ने तनख्वाह नहीं ली जो वो ले सकते थे। वो कंपनी जहां से पैसे मियां साहब के पास आए तो वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आए, वो भी एसेट्स में डिक्लेयर हुए। अपनी जो इनकम टैक्स के डिक्लेरेशन थी हुसैन नवाज ने भी डिक्लेयर किए और मियां साहब ने भी डिक्लेयर किए और बैंकिंग चैनल से आए। और यहाँ बंद लफाफे में काबीना के सामने लिफाफा लहराकर 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, उस पे डाका डाला गया। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कौमी खजाने में डाका है। और फिर कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। जुल्म तो किया आपने पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे डाका डाल के, जिससे हस्पताल बन सकते थे, जिससे स्कूल बन सकते थे, जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सकता था। और फिर पूछते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा, फिर पूछते हैं मईशत कैसे तबाह हुई, फिर कहते हैं बिजली कैसे महंगी हुई, रोटी 5 रुपए से 30 रुपए कैसे हुई, मुल्क की मईशत को कैसे तबाह किया, खोखला किया, पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया और खुद डाके डालते रहे। आंखों पर पट्टी बांध के लोगों की, आवाम की ये डाका डाला गया, लेकिन असल में पट्टी अपनी आंखों पे पड़ी थी कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। दूसरों को चोर चोर कहूंगा, खुद डाके डालूंगा, दूसरों को दहशतगर्द कहूंगा, खुद रियासती दहशतगर्दी करूंगा, साइफर जैसे हसास मामले पे सियासत करूंगा, उसके साथ खेलूंगा तो मैं स्कॉट फ्री होऊंगा, मुझसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा, मुझसे किसी किस्म का जवाब नहीं मांगा जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने रियासती दहशतगर्दी की है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा।
اگر آپ نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے شہداء کی یادگاریں جلائی ہیں تو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے 190 ملین پاؤنڈ, اور کہتے ہیں کیا ہوا 190 ملین پاؤنڈ پاکستان تو آ گیا. یہ ڈرامہ نہ کریں, یہ ڈھونگ نہ رچائیں. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان قومی خزانے میں آنا تھا. غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرنے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنا تھا, جس کی سہولت کاری, جس کی ایڈ اور ابیٹمنٹ کس نے کی؟ سپریم کورٹ کے سب سے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی. اور ملک کے وزیر اعظم, جو مسلط شدہ وزیر اعظم تھا, اس نے وزیر اعظم کی کرسی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے القادے ٹرسٹ کی زمین لینے کے لیے یہ پیسہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں بھیجا اور وہاں غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرایا گیا. یہ پاکستان پیسہ نہیں آیا, یہ عمران خان کی جیب میں پیسہ گیا. بیگم صاحبہ اہلیہ ہیرے جواہرات بٹورتی رہیں 60 بلین کے عوض. وہاں القادے ٹرسٹ بنا رہا, اور القادے ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں؟ عمران خان اور ان کی اہلیہ. یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ واردات بھی ڈالتے ہیں پھر ڈٹائی بھی کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے سیاسی دہشت گرد ہیں کہ ریاستی دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اور موصوف کیا فرما رہے تھے؟ کورٹ میں آئے, پلینگ ٹو دا گیلریز میں پاگل پن کا وہ دورہ پڑتا ہے کہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے. 9 مئی کے واقعے میں جب ریاستی دہشت گردی کی ہے تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا؟ نواز شریف صاحب آپ کی بہنوں کو اور بھتیجے کو اور بھانجوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ جنا ہاؤس پر حملہ کر دو. وہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہدایت دے رہے تھے, وہ مراد سعید صاحب کو ہدایت دے رہے, اور سارے کے سارے کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرے کارکنان نے کیا. تو کیا ان کو نواز شریف صاحب ہدایت دے رہے تھے؟ یہ ذہنی حالت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جن کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا تھا وہ اس جھانسے میں بھی آ جائیں گے. لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئی تھیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں امپائر کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرتے کرتے خود اپنا بوریا بسترا لپیٹنا پڑا, جہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے چکروں میں تھے. لنڈن پلان تو وہاں بنا تھا جس کی خود قبر کھد گئی. یہ تماشے لاڈلے میاں نواز شریف صاحب آج تک عدالت میں اپنے جھوٹے الزامات, جس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے, ان میں عدالتوں میں قانون کے آگے, پاکستان کے قانون کے آگے, اور جانتے ہوئے کہ پاکستان کے قانون نے ان کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے, لیکن آج بھی عدالت میں بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے الزامات تھے, جھوٹے مقدمے تھے. اور آپ یہاں عدالتوں میں آتے ہیں تو اپنے جو انہوں نے کہا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے. انہوں نے کہا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہو گئی, کمیشن کھا لیا شہباز شریف نے پنجاب کے منصوبوں سے اور نواز شریف نے, کک بیکس ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں, مور لگائی کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی عوام کا ایک ایک دھیلا امانت سمجھ کے پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں خرچ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کے مقدموں کے اوپر مہر لگائی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر مہر لگی اور ان باتوں پر عوام کو بے وقوف بناتے رہے. وہ بھئی کرپشن جس نے کی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب کا جواب دے. ریاستی دہشت گردی جس نے کی ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو اللہ معافی دے, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, زمین پر پھینک کر توڑ کر ان کو ٹھڈے مارتے رہے اور ہدایات عمران خان صاحب سے لیتے رہے. یہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا جو ریاستی دہشت گردی کے احکامات جاری کر رہا تھا. یہ وہ سب سے بڑا ڈاکو اور چور تھا جو 190 ملین پاؤنڈ لفافہ ہلا کے کابینہ کو دکھا کے جو ڈیل نومبر میں ہوئی اس کی اپروول دسمبر میں لے کر غیر قانونی طور پر جرمانہ سیٹلمنٹ کرانے میں القادے ٹرسٹ کی زمین خریدی گئی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بٹوری گئیں. سائفر جیسے حساس معاملات پہ
یہ کھیل کھیلا گیا اور کہتے تھے اس سے کھیلنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن پاکستان کی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس نے معیشت ٹھیک کی تھی, عوام کو روزگار دیا تھا, نوجوان کو روزگار دیا تھا, ملک کی عزت میں اضافہ کیا تھا, ملک کے اندر میٹروز بنائی تھی, دہشت گردی ختم کی تھی, 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی, ملک کی ترقی کو 6.1% پہ لے کر گیا تھا, ملک کے اندر مہنگائی کو ملک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پر لے کر گیا تھا, وہ واپس پاکستان آ چکے ہیں. پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نوجوان ووٹ دے کر نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. ملک دوبارہ ترقی کرے گا, عوام کو دوبارہ روزگار ملے گا, مہنگائی میں کمی ہوگی, بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی انشاءاللہ, اور اسی طرح ملک ترقی کر کے سی پیک بحال ہوگا, نوجوان کو روزگار ملے گا, سٹارٹ اپس ملیں گے, بزنس اپرچونٹیز ملیں گی, امپلائمنٹ ملے گی. ملک دوبارہ سے 2017 کی طرح ایک دفعہ پھر معاشی استحکام میں جائے گا, اور یہ سفر ترقی کا جہاں 2017 میں سازش کے ذریعے بھونڈے الزامات لگا کر ملک کے ساتھ سازش کی اور نواز شریف کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی عوام کے ساتھ سازش کی اور پاکستان کی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. آج عمران خان صاحب کو مہنگائی کا سامنا نہیں ہے, آج پاکستان کی عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے. آج عمران خان کو بے روزگاری کا وہاں سے فورن فنڈنگ آ رہی ہے آج تک, جو بوٹس میں اور جھوٹے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے. آج عمران خان کو کسی بے روزگاری کا سامنا نہیں ہے, آج نوجوان کو بے روزگاری کا سامنا ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزگار بھی ملے گا, مہنگائی بھی کم ہوگی, بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی, ملک دوبارہ ترقی کرے گا اور دوبارہ پاکستان ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے ساتھ وہ تعلقات استوار ہوں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف صاحب نے رکھی. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.